نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو احرام باندھو عمرہ کریں گے۔ اب 1400-1500 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حدیبیہ میں پہنچ گئے عمرے کے لیے۔ وہاں قریش مکہ نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو جنگ کے لیے آئے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہم عمرے کے لیے آئے۔ خیر وہ بات آگے بڑھی، صلح ہوئی، کچھ شرائط طے ہوئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آ جائیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے گیا تو مدینے والے رکھ نہیں سکتے، مکے کا بندہ واپس کرنا ہے، اور اگر کوئی مدینے سے مکے آ گیا تو مکے والے واپس کوئی نہیں کریں گے۔ میں اس کی تفصیلات اور جزیات میں نہیں جا رہا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ وقتی طور پہ لگتا تھا کہ شرطیں بڑی سخت ہیں۔ یہاں سے بندہ عمرہ کرنے جائے نا جی، تو وہاں جا کے پتہ چلے فلائٹ کچھ دن لیٹ ہے تو لوگ گھر نہیں آتے، کہتے ہیں ہر بندہ پوچھے گا کہ تو ہار شاہ ڈال کے گیا تھا، لوگ واپس گھر نہیں آتے، اور اتنے سارے لوگ، اور حضور نے فرمایا عمرہ کریں گے، ابھی واپسی ہو رہی ہے، اور پھر حال یہ ہے کہ شرطیں اور ان شرائط پر صلح ہو رہی ہے جن میں لگ رہا ہے شرطیں برابر کی نہیں۔ یعنی ہمارا بندہ کافروں کی طرف گیا تو وہ رکھ لیں گے، ان کا آیا تو ہم رکھ نہیں سکتے۔ حضور نور نبوت سے دیکھتے، اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو کہا تھا نا کہ ان کا بندہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا اور ہمارا جائے گا تو وہ نہیں کریں گے، اس کا مسئلہ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو مکے سے نکل کے آتا تھا اسے پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں، کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھا، اور یہاں سے تو کسی نے جانا ہی نہیں تھا مکے۔ تو جو لوگ مکہ سے آئے اور مدینے جا نہ سکے، ان کا ایک الگ مجاہدین کا ایک پورا گروہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی حضرت ابو بصیر کی قیادت میں۔ انہوں نے پھر بڑا ستایا کافروں کو، بڑے تنگ ہوئے مجاہدین سے۔ پھر وہ جو اس وقت ڈنگے مارتے تھے نا کہ ہم نے تگڑی شرط منظور کرا دی، پھر وہی سب سے پہلے آئے کہ باقی بے شک رہنے دے، یہ والی تو ختم کرے ذرا۔ یہ حضور دیکھ رہے تھے نور نبوت سے، لیکن وقتی طور پر ہمارا زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ سمجھانے سے نہیں سمجھتے، تجربے سے سمجھتے ہیں۔ نئی نسل تو تجربے کے بعد کہتی ہے تجھے ٹھیک آندے سو، تو بھئی اب کیا فائدہ؟ تو آپ نے تجربہ کر لیا ہے، وقت بھی ضائع کر لیا، پیسہ بھی کئی جگہ پہ ضائع ہو گیا۔ اس وقت مان لیتے تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا بزرگ جو بتاتے ہیں نا، بڑے سمجھدار لوگ، انہوں نے اس تجربے کی قیمت ادا کر لی ہے، قیمت ادا کر کے جو انہیں تجربہ حاصل ہوا وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ تم اس طرح کرنا، مفت میں ان سے مشورہ لے لینا۔ اگر تم بھی قیمت ادا کر کے پھر تجربہ حاصل کرو گے، پھر وہ کام کرو گے، تو وقت بھی ضائع ہوگا اور سرمایہ بھی ضائع ہوگا۔ عام دام پر سر مطلب اب وہ شرطیں طے ہو رہی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار سیدھے حضور کی بارگاہ، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کریم فرمانے لگے کہا تھا، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، ذرا میں پیچھے آیا تو ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے۔ میں جب حضور سے بات کر رہا تھا تو میں اور کریم تھے، اکیلے تھے ہم دونوں، ابوبکر نہیں تھے۔ لیکن قربان جاؤں اس شخص نے یوں ڈھالا ہے اپنے آپ کو حضور کی رضا میں، اتنے شناساں ہیں کریم کے مزاج کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہی باتیں آ کے جناب صدیق سے کہیں، میں نے کہا ابوبکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیوں کریں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے واہ ابوبکر تیرا ایمان، فرماتے لوگوں اس وہی جملے پڑھی نہیں حضور کی پیروی میں حضرت ابوبکر کو ذرا پریشانی نہیں،
کھلا کھلا سا چہرہ، مزاج میں اطمینان. کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، وہ مرضی سے نہیں بولتے، وہی فرماتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے ہیں یہی میری بس ہو گئی تھی کہ ابو بکر تو اتنا شناسا ہے حضور کے مزاج کا. کچھ بندے طے نہیں کر لیتے کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا، طے نہیں کر لیتے کچھ بندے، ہم نے غلامی کرنی ہے، جو بھی ہو جائے سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. طے کر لیا اپنی زندگی، جیسے محبوب کہہ دے وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے جواب پہ حیران تھا کہ ابو بکر اتنا مزاج شناسا. میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے فوراً حضرت صدیق بولنے کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے. کہتے ہیں اب تو حد ہو گئی ابو بکر، قربان جاؤں آپ کے ایمان پر. کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا کی اور کس طرح نوازا مالک نے آپ غیر مشروع. تیسری بات، میں نے ایک بڑے بزنس مین کو پڑھا، دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے کام کیا لیکن کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ان کا، غریب گھرانے سے. کسی نے ان سے انٹرویو لیا تو پوچھا کہ جناب اتنے کامیاب آپ کس طرح ہوئے، انویسٹمنٹ کتنی تھی، تجربہ کتنا تھا، اور مشیر کون کون تھے اور باقی معاملات کیا تھے. یہ جوان ذرا میری بات پر غور کریں. آپ اتنے بہترین قسم کے بزنس مین ثابت ہوئے، آخر پیچھے بیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی تجربہ نہ کوئی مال، میں نے صرف ایک کام کیا ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں خراب ہونے دیا. جس بندے پر لوگ اعتماد کرنے لگ جائے نا تو سب سے مضبوط بندہ ہوتا ہے، سب سے مضبوط. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت والی جگہ سے بچو، جہاں تم پر تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے، یعنی لوگ تم پر اعتماد کریں. بد اعتمادی. میں ایک شادی کی دعوت میں مجھے جانا تھا تو میرے ایک سنگی گاڑی لے آئے، گاڑی تھی کچھ 1 کروڑ والی. تو میں وہ شادی کی دعوت میں چلا گیا تو وہاں نا پہلے صرف لوگ میری تصویریں کھینچتے تھے، پھر ساتھ گاڑی کی بھی کھینچنے لگ گئے. تو میں انہوں نے کہا میری نہیں، یہ پائیے دیجئے. یہ کس کس کو بتاتے پھریں گے بات. 1 منٹ سے پہلے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں اس زمانے میں نا تیل کے ساتھ لالٹین جلائی جاتی تھی، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو مٹی کا تیل ہوتا تھا تو بدبودار ہے، مسجد میں جلانا جائز نہیں. آپ کے ایک مرید ارنڈی کا تیل لے آیا، وہ اسپیشل نکالا جاتا تھا خوشبودار، مسجد میں انہوں نے جلا دیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم تو لے آئے ہو نا کہ یہ خوشبو والا تیل ہے اور یہ جائز ہے، تو یہ ساری دنیا کو بتائے گا کون کہ یہ مٹی کا نہیں. جو نماز پڑھ کے جائے گا وہ تو گھر جا کے کہے گا کہ مولانا کی مسجد میں جل رہا تھا مٹی کا تیل، چونکہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا فرضوں کا سلام پھیرتے ہی جا کے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جانا اور جو بندہ قریب سے گزرے اسے بتانا یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں. لوگوں کو نا سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی جتنا مرضی کہے میں گناہگار ہوں، عاجز بندہ ہوں، لیکن لوگ اس کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں. لوگ دلیل پکڑتے ہیں فلانا بھی تو کر رہا تھا. محتاط اپنے آپ کو رکھے، تقوی والی زندگی میں رکھے، بچے تہمت والی جگہ سے، جہاں کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے. یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بڑے دلائل ہیں، اگر مستقل اس پر بات ہو تو بات کی جا سکتی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتبار کرے لوگ، اعتبار. ہمارے استاد صاحب رمضان شریف کا آخری جمعہ تھا تو عید کا اعلان کر رہے تھے، تو فرمانے لگے بھئی 9 بجے تک آ جانا، کوشش کریں گے مقررہ وقت پر جماعت کھڑی کر دیں، مناسب وقت پر. تو میں نے کہا جناب ساری دنیا یہی اعلان کرتی ہے کہ 9 بجے جماعت ہوگی. کہنے لگے میں نہیں کرتا، 9:02 بھی تو ہو سکتے ہیں. اعتماد کرے لوگ کہ یار یہ جو بندہ کہتا ہے وہ بات. ہمارے ہاں اتنے دعوے ہو اتنی باتیں اتنی کہانیاں، لیکن وہ زیادہ تر دعووں میں بات چلی جاتی ہے.
خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، خوشبو کو آنا چاہیے، اسے بتانا۔ اعتماد حضرت ابوبکر صدیق کا کمال پتہ کیا ہے؟ ان پر امت نے بھی اعتماد کیا ہے، صحابہ نے بھی اعتماد کیا ہے، اہل بیت نے بھی اعتماد کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان پر مدینے والے رسول نے بڑا اعتماد کیا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے، یعنی حضور ان پر اعتماد کرے۔ اعتماد یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ حضور جن پر اعتماد کرے، بڑی باتیں ہیں ان کی فضیلت میں، لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی جی کرتا ہے قربان جائے ابو بکر صدیق پر۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابو بکر کے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ یہ اعتماد ہے، یہ اعتماد ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، ایک آدمی نے بیل پر سواری کی تھی یا سامان رکھا تھا تو بیل بول پڑا۔ اس نے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں۔ سواری کے لیے تو گھوڑا، گدھا، اونٹ ہوتا ہے، بیل بول پڑا۔ لوگوں کو تعجب ہوا بیل کیسے بولتا ہے؟ اس محفل میں نہ جناب صدیق اکبر تھے نہ سیدنا فاروق اعظم تھے۔ حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، میرا ابو بکر بھی لاتا ہے، عمر بھی لاتے ہیں، اور وہ موجود ہی نہیں ہے۔ حضور کا اعتماد ہے کہ جو میں کہہ دوں گا وہ فوراً۔ اس طرح کے دو بندے بھی زندگی میں مل جائیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ طے کر لینا زندگی میں کہ ہم نے نا جی مان جانی ہے، میں کہہ چکا ہوں غیر مشروط اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے، باقی مشروط ہے کہ شریعت کے اندر حکم دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعتماد بنایا۔ تین چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں، ایک تو شعور بیدار ہو جائے، پھر ضمیر کو سلایا نہ کرے۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، پتہ ہے نا، تو پھر اب اس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ حلال حرام، حضرت رومی فرمایا کرتے تھے یہ حلال حرام کی تمیز اللہ نے بندے کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے یہ میرے لیے جائز ہے کہ اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دی ہے، شرط یہ ہے کہ عمل کرے۔ عمل نہیں کرتے لوگ، تو ایک تو جب شعور بیدار ہو جائے پھر ضمیر کو سلائے نہیں، اسے بیدار کرے، قبول کرے اس ساری چیزوں کو۔ دوسری بات اللہ رسول کے معاملے میں نا اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی لمبی ابحاث ہوں گی فلاں چیز۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا دین شاید صرف بحثوں کے لیے آیا، معاذ اللہ۔ غیر مشروط اطاعت کریں، جس کو شریعت نے حلال کیا وہ حلال ہے، جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔ کسی چیز کی وقتی طور پر حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے تو پھر بھی غلامی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعتماد اپنا بحال کریں، دنیا میں تھوڑی باتیں کریں، تھوڑے دعوے کریں، تھوڑی سے تھوڑی زندگی کے اندر آپ اعلانیہ بات کریں کہ میں یہ کر دوں گا، تھوڑی، زیادہ نہیں، کم سے کم باتیں اپنی زندگی میں کریں، اور دعوے تو بالکل نہ کریں۔ اللہ کے عاجز بندوں کو دعویٰ سجدہ ہی نہیں، دعویٰ سجدہ ہی نہیں۔ ہاں کبھی علماء کوئی بات کریں گے کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے، کسی باطل کو، وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن ہم جو عوامی لوگ ہیں آپس میں جو بڑے دعوے، ہمارے رشتے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ بچی والے جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں، بچے والے جو کہتے ہیں وہ ہوتا۔ تو رشتے میں جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اعتماد۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، مسجد جو ہے نا، مسجد، اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ مساجد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ دو جملوں میں قرآن نے مکمل اس مضمون کو سمیٹ دیا۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد میں چندہ بھی ضرور دیا کریں، خدمت بھی ضرور کیا کریں، لیکن مسجد سے نہ پیار کریں، مسجد سے محبت ہونی چاہیے،
پھر دہراتا ہوں بات، یہ بڑی سادی بات ہے پر بڑی ضروری بات ہے. مسجد سے پیار کریں، مسجد سے پیار ہو جائے نا، کبھی محبت ہو جائے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کا گھر سمجھ کے کبھی، میرے جیسے لوگوں کو کہا علماء کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دینا پڑے تو دے دینا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اٹھ نہ فریدا ستے آتے، جھاڑو دے نہ مسیت. تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ چل مسجد میں جھاڑو دے. مسجد سے ہمارے ہاں مسجد کی سیاست میں سارا علاقہ حصہ لیتا ہے، اور خدمت میں صفائی ستھرائی میں تھوڑا سا نا ذوق ہونا چاہیے، مسجد سے پیار ہونا چاہیے. اس طرح بندہ خاص چیز ڈھونڈ کے نہیں لاتا، سونی سی اپنے گھر کے لیے خوبصورت سا انتظام کرتا ہے کہ وہ فلانی چیز جناب وہ بڑی زبردست چنیدہ. اس طرح خاص چیز ہو، مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہو. میں حرم شریف میں تھا تو میرے آگے کوئی باپ بیٹا تھے یا دادا پوتا تھے، تو وہ فون کر رہا تھا، اور مسجد دی موٹر صحیح کرا لیجئے کہ نہیں، بابا جی فون کر رہے تھے. میں انہوں آہ کے آیا سا موٹر بھی ٹھیک کرائیے کہ نہیں، تو فون بند ہوا تو بیٹا کہتا ابا جی چھڈو جڑے ہوتے نے وہ کرائی لیں گے، تسی تانوں کدی ٹینشن ہے. تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے والد کی، آپ کے بزرگ کی گواہیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں. یہاں اتنے آ کے وہ بھی تو بندے نا جڑے کہنے نے فلانے کو پیسے لینے سے نہیں لیاندے نہیں کہ نہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، مسجد کی موٹر، مسجد کا کام، مسجد سے خاص محبت. مسجد کو میں تو بڑے عرصے سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے 30 سال مسجد میں اذان دیا اس کی صدارت میں میلاد کی محفل ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو آپ آگے لے کے آئیں. مسجد کے ساتھ خاص وابستگی، مسجد سے ذوق. آپ کو پتہ ہے کتنا پیار ہے حضور کو مسجد شریف کے ساتھ. یعنی صحابہ فرماتے خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اینٹیں اٹھا کے لاتے. اللہ کرے آپ سمجھیں اس بات. یہ ذوق ہے کہ گھر ازواج مطہرات کے بعد میں بنے، اپنے لیے اجرا بعد میں بنا، مسجد شریف کو پہلے بنایا، اور اس مسجد کے ساتھ حضور کے دل. یا رسول اللہ ہم خادم حاضر ہیں، ہم کام کرتے ہیں، فرمایا پیچھے بڑی اینٹیں پڑیاں اٹھا کے لے آؤ، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے. مسجد سے خاص محبت. مسجد نبوی شریف میں نا حضرت عمر نے چراغ جلایا، روشنی کی سب سے پہلے. ویسے تو حضرت تمیم داری نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن اس کو مرتب کر کے حضرت عمر نے کیا. تو مولا علی بیٹھے تھے ایک کونے میں، فرمانے لگے عمر اس طرح تو نے میرے حضور کی مسجد ساری جگمگ کر دیا نا، میری دعا ہے اللہ تیرے مزار میں بھی ایسے روشنی. خاص پیار کرے مسجد کے ساتھ. یہ جو لوگ فارغ ہو کے جا کے پھٹے پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے اب پھٹے پہ بیٹھنا شروع کیا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا جو فارغ ہوتا تھا وضو کر کے قرآن پاک لے کے مسجد میں بیٹھا کرتا. یعنی میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے. ہمارے بڑا کہا کرتے تھے اوے فلانے دے پنڈ تے اور مسجد نو بھی تالا بجدا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا. مسجد کو تالا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. لیکن وہ تو اب شروع ہوا ہے جب لوگ اتنی جلدی میں نماز کے لیے آتے ہیں. مسجد سے پیار کریں، اس کی صفائی میں، اس کی ستھرائی میں، اس کی تعمیرات میں. مطلب میں کہہ چکا ہوں کہ صرف عہدوں کی دلچسپی نہ پیدا کریں، اس سے پیار کریں، اور پھر اس کی آباد کاری میں. ایک بندے سے اختلاف ہو جاتا ہے مولوی صاحب کا یا کسی بندے کا مسجد میں کسی سے، ایک سے وہ اپنی انا نہیں چھوڑتا، سارا مسجد کا ماحول خراب کر دیتا ہے. 100 بچہ پڑھ رہا ہے، 200 پڑھ رہا ہے، 300 جائیں سارے جدھر مرضی، لیکن اس کو تو مطلب وہ میری نہیں مانی گئی، لہذا چھٹی ہر چیز کی. تھوڑی سی نا بڑے حوصلے کریں. مساجد، تنظیمیں، ادارے یہ بڑے دل گردے سے چلتے ہیں، اس کے لیے حوصلے جوان ہونے چاہیے. ایک بوڑھی اماں مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، قربان جاؤ. حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. رات کو انتقال ہوا. صحابہ کرام کہتے ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا. رات ہی کو ہم نے ان کا
جنازہ پڑا، تدفین کر دی، صبح محبوب قبر سے گزرے تو فرمایا یہ نئی قبر کس کی؟ یا رسول اللہ، مختلف انداز میں روایت موجود ہے لیکن اس کی اصل بخاری میں یہ حضور فلاں خاتون رات انتقال کر گئی، سارا کچھ جاننے والے محبوب فرماتے ہیں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہے۔ ایک تو حضور شارع ہے، حق رکھتے ہیں، اور دوسرا حضور ہی تو وارث ہے ساری عمر، لہذا قبر پہ کھڑے ہو کے محبوب نے فرمایا بناؤ صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ تو اپنی دلچسپی، اپنا ذوق، اپنا مزاج، اپنی طبیعت، میں نے بڑا نام سنا تھا بچپن سے حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کا، بڑی عقیدت تھی۔ تو پہلی دفعہ جب میں ان سے ملنے گیا نا، اتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کے مرید تھے۔ ویسے تو اب میری طرح کے چھوٹے مولوی تو کبھی بھی اپنا جوتا خود نہیں اٹھاتے، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ باقی لوگ ہی کام کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ بندے ہوتے ہیں، اور آج کل تو خیر اٹھانے بھی کوئی نہیں دیتا، ویسے بھی اگر کوئی اٹھا لے تو پھر اٹھ بھی جاتا ہے۔ تو میں جب ان کو دیکھ، اتنے علماء کے مشائخ کے وہ شیخ، تو جب میں گیا پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو مسجد میں صفیں بچھا رہے تھے، مسجد کی صفیں بچھا رہے تھے خود سے۔ میں نے انہیں اکثر مسجد کی چابیاں لے کے کھولتے اور بند کرتے دیکھا۔ یہ پیار ہے مسجد سے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس کا یہ کہنا درست نہیں، لیکن یہ کہ مجھے شوق ہو جائے کہ رب کا گھر ہے۔ تو ایک تو جناب صدیق اکبر کے تعلق سے جو میں عرض کر سکا ہوں اس پر ضرور غور کریں۔ عقیدتیں بڑی مضبوط ہونی چاہیے ہماری صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ۔